अस्सलामु अलैकुम। रात के 3 बजे का वक़्त था। मैं अस्तबल के बराबर में बने कमरे में सो रहा था। अचानक से मुझे घोड़ों के हिनहनाने की आवाज़ आई। मैंने करवट बदल ली और मेरी आंखें दोबारा से नींद से बंद होने लगीं। लेकिन फिर मुझे घोड़ों की वैसी ही आवाज़ें आईं, जैसे कि वो किसी चीज़ से उलझ रहे हैं। मैं पिछले 1 महीने से इस अस्तबल के घोड़ों की खिदमत पर मामूर था। महीना भर से मुझे घोड़ों की कभी आधी रात को ऐसी आवाज़ ना आई थी। अक्सर वो घोड़े इस वक्त ही नहलाते थे जब उनके साथ कुछ छेड़छाड़ करता था, वरना मेरी रात बड़ी पुरसकून गुजरती थी। सुबह 6 बजे उठकर मुझे घोड़ों को पानी पिलाना होता और चारा डालना होता था, लेकिन रात के 10 बजे के बाद मैं घोड़ों को कुछ भी खाने पीने नहीं देता था और वो भी सो जाते थे। मैं पाकिस्तान से ईरान नौकरी करने के लिए आया था। मेरा ताल्लुक एक पठान घराने से था, इसलिए मुझे यहाँ पर एक ईरानी मालिक ने अपने घोड़ों की खिदमत के लिए रख लिया। पाकिस्तान में भी मेरा काम जानवरों की देखभाल करना ही था। मेरे वालिद खाना बदोश थे, बकरियों का काम करते थे, इसलिए बकरियों को चराना तो मैंने इस वक्त शुरू कर दिया जब मैं महज 5 साल का था। बड़ा हुआ तो अब्बा ने मुझे गाय के बाड़े में भी डाल दिया। वहाँ मैं गाय वगैरह को भी संभालने लगा, लेकिन मेरी ज़्यादा दिलचस्पी घोड़ों में थी। मुझे अरबी नस्ल के घोड़े बड़े पसंद थे, इसलिए मैंने घोड़ों को संभालने की भी नौकरी की थी। घुड़सवारी भी बहुत अच्छे तरीके से जानता था। मैं 23 साल का था कि जब मैं नौकरी के लिए ईरान चला गया, क्योंकि अब्बा का इंतकाल हो गया था और घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर थी और यहाँ पर मुझे घोड़ों को संभालने के ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे। मेरे दोस्त ने मुझे मशवरा दिया, जो कि खुद भी ईरान में काम कर रहा था, कि यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हारी नौकरी एक बहुत बड़े बंगले में लगवा दूंगा। वो एक अमीर तरीन ईरानी शख्स है और उसे अपने घोड़ों की देखभाल के लिए एक तजर्बेकार मुलाजिम की ज़रूरत है, जो कि घोड़ों के बारे में मालूमात भी रखता हो। मैं जब ईरान गया और उस मालिक से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने घोड़ों के बारे में बहुत कुछ उन्हें बताया। फिर वो घोड़े भी चंद दिन में ही मुझसे मानूस हो गए। वो मालिक बहुत खुश है। मेरी घुड़सवारी भी वो देख चुका था। उसका बहुत बड़ा बंगला था और बंगले की पिछली जानब एक बहुत बड़ा अस्तबल था, जहाँ पर हर नस्ल के आला से आला घोड़े रखे थे। गो कि वहाँ पर 2 मुलाजमिन और भी थे, लेकिन उस ईरानी मालिक को मुझ पर भरोसा था। 1 महीने से मैं घोड़ों को संभाल रहा था, इसलिए मुझे उनकी काफ़ी आदत के बारे में भी मालूम हो चुका था। फिर मुझे ये भी पता था कि घोड़ों को हर वक्त चारे के सामने बिठाना नुकसानदेह है, किस नस्ल का घोड़ा क्या खाना पसंद करता है और उसकी क्या आदत होती हैं। मैं इन बातों से भी वाकिफ़ था और वजह यह थी कि मुझे घोड़ों से खासी दिलचस्पी थी। लेकिन आज रात जो कुछ मैंने अस्तबल में होते देखा, उसने मेरे होश उड़ा के रख दिए थे। मुझे घोड़ों के हिनहनाने की आवाज़ आई तो मैं उठकर बैठ गया, अपनी चप्पल पहनी और कमरे से बाहर निकल गया। लेकिन जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकला, एक औरत मुझे अस्तबल से स्टील की छोटी सी बाल्टी लिए बाहर निकलती हुई नजर आई। ये देखकर तो मैं हैरान रह गया। रात के इस पहर एक औरत का अस्तबल में क्या काम था? कौन थी वो? मैंने पूरी आंखें फैलाकर देखा तो उसने काले रंग की चादर से खुद को लपेट रखा था। सर से पांव तक काले रंग की बड़ी सी चादर में छुपी हुई थी, चेहरा भी छुपा हुआ था। स्टील की छोटी सी बाल्टी उसके हाथ में पकड़ी थी और वो तेज कदमों से बंगले की राहदारी के सामने से लॉन की जानिब जा रही थी। मैं फौरन से तेज कदम बढ़ाता हुआ उसके पीछे जाने लगा। मैंने उसे देखा तो मैंने बुलंद आवाज़ से कहा, ए लड़की, मेरी बात सुनो। मेरी आवाज़ पर वो पहले तो यकदम रुक गई, लेकिन जैसे ही मैं उसके करीब आने लगा, उसने बाल्टी वहीं फेंकी और भागकर बंगले की जानिब चली गई। जब मैंने उसकी स्टील की गिरी हुई बाल्टी देखी तो मेरी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि जो कुछ उसमें था और कैसे वो अस्तबल से लेकर बाहर आई थी, वो देखकर तो मेरा सर चकराने लगा था। ये कैसे मुमकिन था? ये एक नामुमकिन सी बात थी। मैंने वो बाल्टी वहीं रहने दी। मेरे लिए इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल था कि वो लड़की आई कहाँ से थी। जहाँ वो लड़की गई थी मैं उसी जानब भागने लगा। क्या वो लड़की चोर थी? अगर चोर थी तो अंदर कैसे दाखिल हुई? क्योंकि इस ईरानी मालिक के कार्स उसके बंगले की बैरूनी जानब बंदूक के ताने खड़े रहते थे। इसके अलावा बंगले के बैरूनी गेट पर जंगली कुत्ते तक मौजूद थे। कोई भी दीवार फलांकर अंदर नहीं आ सकता था। फिर बैरूनी दीवारें बहुत ऊंची होती थीं। वहाँ से किसी लड़की का अंदर आना बहुत मुश्किल बात थी। अगर वो लड़की आई भी थी तो अस्तबल में आने का क्या मकसद था? और फिर बाल्टी में जो कुछ था, मेरा सर चकराने लगा था।
میں جیسے جیسے تیز قدموں سے بنگلے کے لان کی جانب بڑھ رہا تھا، ذہن میں کئی سوالات اٹھ رہے تھے، لیکن جیسے ہی میں لان میں پہنچا تو وہ لڑکی مجھے کہیں بھی نظر نہ آئی۔ میں نے چاروں جانب دیکھا تھا لیکن سناٹا تھا۔ اس وقت سب ملازمین، یہاں تک کہ بنگلے کے دروازے کے اندرونی جانب بیٹھنے والا چوکیدار بھی اپنے کوارٹرز میں چلا جاتا تھا۔ بہرحال مجھے مایوس ہو کر واپس استبل کے پاس جانا پڑا، تو جس جگہ وہ بالٹی گری تھی وہاں مجھے ایک ایسی چیز نظر آئی کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ میں فوراً سے استبل میں بھاگتا ہوا گیا۔ میرے علاوہ جو 2 ملازم اور بھی استبل کی دیکھ بھال کے لیے تھے وہ بھی اپنے کمرے میں سو چکے تھے۔ اس وقت استبل میں صرف میں تھا یا پھر گھوڑے۔ میں نے اپنی جیب سے ٹارچ لائٹ نکال لی اور ان گھوڑوں پر مارنے لگا۔ ان میں سے کافی گھوڑے سو چکے تھے لیکن چند گھوڑے سونے کی بجائے کھڑے تھے۔ جب میں اس کے پاس آیا، ایک گھوڑا ہانپ رہا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر اس گھوڑے کو ہوا کیا ہے۔ میں نے اس کی کمر کو جیسے ہی سہلانا شروع کیا، وہ بدک کر پیچھے ہٹا اور ہنہنانے لگا، جیسے کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ انہیں کوئی چھوئے۔ شاید یہاں آنے والی عورت نے ان کے ساتھ کچھ ایسا کیا تھا کہ وہ کسی کو بھی اپنے پاس برداشت نہیں کر رہے تھے۔ اس سوچ نے تو مجھے اور بھی الجھا کے رکھ دیا تھا۔ میں واپس آ کر اپنے کمرے میں لیٹ گیا لیکن مجھے نیند نہیں آئی۔ میرا دماغ بری طرح سے چکرا گیا تھا۔ میں جتنا اس بارے میں سوچنے لگا اتنا ہی الجھنے لگا تھا۔ اگلے روز میں نے یہی سوچا کہ میں مالک کو اس عورت کے بارے میں بتا دوں گا۔ اسی غرض سے میں بنگلے کے اندرونی جانب جانے لگا۔ لاؤنج کا دروازہ میں نے کھٹکھٹایا۔ ایک ملازمہ باہر آ کر کہنے لگی، کیا کام ہے؟ میں نے کہا، مالک ہیں؟ وہ کہنے لگی، ہاں ہیں۔ میں نے کہا کہ مجھے ان سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میری بات سن کر کہنے لگی، اچھا ٹھیک ہے، تم یہیں رکو، میں اندر مالک سے پوچھتی ہوں۔ وہ اندر چلی گئی۔ ہم ملازمین کو بنگلے کے اندر جانے کی اجازت نہ تھی جہاں وہ ایرانی مالک اور اس کی فیملی رہتی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ملازمہ باہر آئی، مجھ سے کہنے لگی، اندر مالک تمہیں بلا رہے ہیں۔ میں اندر داخل ہو گیا۔ اندر کا بنگلہ تو یوں تھا جیسے کوئی شیش محل ہو۔ میں اندر داخل ہوا تو لاؤنج میں مالک بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگے، ہاں بولو۔ میں نے کہا، مالک مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ کہنے لگے، ہاں بتاؤ۔ لیکن اس وقت بہت سے ملازمین لاؤنج میں چل پھر رہے تھے۔ کوئی صفائی کر رہا تھا، کوئی وہاں پر موجود ڈیکوریشن پیسوں کو صاف کر رہا تھا۔ میں نے کہا، مالک مجھے آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ یہ کہنا تھا کہ جب ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک ایرانی لڑکی باہر آئی۔ بے ساختہ میری اس پر نظر اٹھی تھی۔ بلا شبہ وہ خوبصورت لڑکی تھی، لیکن مجھے دیکھ کر یوں ڈھٹکی جیسے کہ مجھے پہلے بھی دیکھ چکی ہو۔ حالانکہ میں اسے پہلی بار ہی دیکھ رہا تھا، لیکن اس کا مجھے دیکھ کر شکدم سے بولتے بولتے چپ ہو جانا، شاید وہ مالک سے کچھ کہنے آئی تھی، لیکن مجھے دیکھ کر اس کی تو جیسے بولتی بند ہوئی تھی۔ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ مالک مجھ سے کہنے لگے، ہاں بتاؤ، تمہیں کیا کہنا تھا؟ یہاں کوئی بھی غیر نہیں، تم اپنی بات کہہ سکتے ہو۔ میں نے کہا کہ رات کو استبل میں میرا یہ کہنا تھا کہ میں نے دیکھا کہ اس لڑکی پر کچھ بدحواسی سی چھانے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں مالک سے کچھ بولتا، وہ لڑکی کہنے لگی کہ بابا مجھے گھڑ سواری پر جانا ہے، آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے گھڑ سواری ضرور سکھائیں گے۔ وہ کہنے لگے کہ ہاں، میں تم سے اس معاملے میں بھی بات کرتا ہوں، لیکن پہلے ذرا گل ولی کی بات سن لوں۔ یہ سننا تھا کہ وہ لڑکی اپنے باپ کے پاس آ گئی۔ کہنے لگی، میں کچھ نہیں جانتی، پہلے آپ میری بات کا جواب دیں۔ نہ جانے مجھے لگا جیسے وہ لڑکی مجھے مالک سے بات کرنے سے روکنا چاہتی ہے۔ مالک بیٹے سے کہنے لگے، اچھا بابا ٹھیک ہے۔ پھر مجھ سے کہنے لگے، گلولی تمہاری بات بعد میں سنوں گا، پہلے تم میرا ایک کام کرو۔ میں نے کہا، جی مالک کہیے۔ وہ کہنے لگے، یہ میری بیٹی ہے، اسے گھڑ سواری کا بہت شوق ہے۔ یہاں بنگلے سے باہر نکل کر کچھ دور ایک باغ بنا ہے، تم اسے وہاں لے جاؤ اور گھڑ سواری سکھا دو، لیکن دیکھنا میری بیٹی کو چوٹ نہ آئے۔ میں نے کہا، جی مالک جیسا آپ کا حکم۔ میں تو ویسے بھی حکم کا غلام تھا، اور ہم پٹھانوں میں نمک حرامی جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی، اس لیے میں نے کہا، آئیے بی بی صاحبہ۔ وہ لڑکی میرے ساتھ باہر آ گئی۔ میں اسے استبل میں لے گیا۔ میں نے کہا، بی بی صاحبہ بتائیے کس گھوڑے پر آپ سواری کرنا چاہیں گی؟ اس نے ایک گھوڑے کی جانب اشارہ کیا۔ اس گھوڑے کو دیکھ کر مجھے جھٹکا لگا تھا، کیونکہ وہ وہی گھوڑا تھا جو رات کو بری طرح سے ہانپ رہا تھا۔ اس گھوڑے کی رسی کو لی اور اسے بنگلے کی بیرونی جانب لے گیا۔ چوکیدار نے دروازہ کھول دیا۔ باہر ایک گارڈ موجود تھا جو کہ ہمارے ساتھ جانے کے لیے تیار تھا تاکہ اس ایرانی مالک کی بیٹی کی حفاظت کر سکے،
لیکن اس لڑکی نے اس گارڈ کو منع کر دیا۔ یہ بات بھی میرے لیے حیران کن تھی۔ وہ گارڈ تو اس کی حفاظت کے لیے جا رہا تھا، پھر اس نے اسے منع کیوں کیا؟ وہ لڑکی کہنے لگی، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، گلولی ہے نا، یہی میری حفاظت کرے گا۔ اب میں ویسے بھی بہت زیادہ دور نہیں جا رہی۔ یہ کہہ کر وہ میرے ساتھ چلنے لگی۔ کچھ دور جاتے ہی سامنے ہی بہت بڑا پارک تھا۔ میں اس لڑکی کو وہیں لے آیا، اسے گھوڑے پر بیٹھنے کے لیے کہا، لیکن جیسے ہی اس لڑکی نے اس گھوڑے پر ہاتھ رکھا تاکہ بیٹھ سکے، وہ گھوڑا تو بری طرح سے بدکنے لگا، اپنے آگے کے پاؤں زور زور سے زمین پر مارنے لگا۔ میں فوراً سے اس گھوڑے کے پاس آیا، اس لڑکی کو پیچھے کر دیا اور اس گھوڑے کی کمر کو سہلانے لگا۔ میں جانتا تھا کہ اس لڑکی کا چھونا اس گھوڑے کو پسند نہیں آیا، اور شاید اس کی وجہ رات کا واقعہ تھا۔ پتہ نہیں اس لڑکی نے اس گھوڑے کے ساتھ رات کو کیا کیا تھا۔ میں نے اس کی کمر سہلانی شروع کی اور کہا، میرے بچے ایسے نہیں کرتے، مالک کی بیٹی ہے، مالک کو جھک کر سلام کیا جاتا ہے، یہی ہماری نمک ہلالی کا وقت ہوتا ہے۔ میں اسے بار بار کمر پر سہلا رہا تھا، ساتھ ساتھ اسے سمجھا بھی رہا تھا۔ میری بات سن کر وہ لڑکی ہنسنے لگی، کہنے لگی، کیا اسے اردو زبان آتی ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا کہ اسے پیار کی زبان آتی ہے، پیار کرو تو یہ گھوڑے جان دینے سے بھی گریز نہیں کرتے، ورنہ… میں نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ لڑکی اپنا رخ بدل گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں میرے یوں ہی سہلانے سے وہ گھوڑا دوبارہ سے ٹھیک ہو گیا۔ میں نے کہا، آئیے بی بی صاحبہ، اب یہ کچھ نہیں کہے گا۔ کہنے لگی، تم کیسے یقین سے کہہ سکتے ہو؟ اگر اس نے مجھے گرا دیا تو… میں نے کہا کہ اب آزما کر دیکھ لیں، لیکن یہ آپ کو کچھ نہیں کرے گا۔ اس نے کندھے اچکائے اور گھوڑے کے پاس آ گئی۔ اس نے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تھا کہ وہ میرا ہاتھ تھام کر گھوڑے میں آسانی سے بیٹھ سکے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا، گھوڑے پر بیٹھ گئی۔ اس بار گھوڑے نے اسے کچھ نہیں کہا تھا۔ گھوڑے کی لگامیں میں نے پکڑی اور آگے کی جانب چلنا شروع کر دیا۔ پھر یہ سلسلہ چل نکلا تھا۔ وہ روز میرے ساتھ گھڑ سواری کرنے جاتی۔ 15 دن بعد مجھے دوبارہ سے رات کے اسی پہر گھوڑے کے دوبارہ سے ہنہنانے کی آواز آئی۔ اس بار تو میں نے سوچ لیا تھا کہ فوراً سے جا کر اس چورنی کو پکڑ لوں گا۔ جیسے ہی میں استقبال میں داخل ہوا، وہی کالی چادر والی عورت وہاں موجود تھی۔ میں فوراً سے اس کے پاس گیا تو میرے قدموں کی چاپ وہ سن چکی تھی۔ اس کے ہاتھ میں وہی اسٹیل کی بالٹی تھی۔ اس نے مجھے دیکھ کر استقبال کے دوسرے دروازے کی جانب تیزی سے بھاگنے لگی، لیکن اس بار میں نے اسے پیچھے سے جا کر اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ اس کا چہرہ دوسری جانب تھا، اس لیے میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن وہ مجھ سے اپنا آپ چھڑوا رہی تھی۔ میں نے کہا، بتاؤ کون ہو تم، یہاں کیا کرنے آتی ہو؟ لیکن وہ مسلسل اپنا آپ مجھ سے چھڑوا رہی تھی۔ میں نے اپنی اور بھی گرفت مضبوط کر لی۔ میں نے کہا، دیکھو، مجھے شرافت سے بتا دو کہ تم کون ہو، ورنہ میں شور مچا کر سب کو اکٹھا کر لوں گا، اور پھر جو حشر تمہارا ہوگا وہ تم اچھی طرح سے جانتی ہو۔ اس سے پہلے کہ میں اسے مزید دھمکیاں دیتا، اس نے اپنی کوہنی بڑے زور سے میرے پیٹ میں ماری کہ میں دوہرا ہو کر رہ گیا۔ میں نے فوراً سے اسے چھوڑ دیا اور وہ استقبال سے باہر نکل گئی۔ میں وہیں دوہرا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ مجھ پر اتنا زور سے وار کر سکتی ہے۔ استقبال کے دروازے پر جا کر اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا اور کہنے لگی، مجھے اپنا بچاؤ کرنا آتا ہے۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر میں اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ اس کی آواز سن کر میرا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ پھر وہ واپس چلی گئی۔ میں کافی دیر تو وہیں بیٹھا رہا۔ 15-20 منٹ بعد میرے درد میں کچھ کمی آئی تھی تو میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ مجھے 100% یہ لگنے لگا تھا کہ یہ لڑکی یقیناً ایرانی مالک کی بیٹی ہے، لیکن یہ رات کے وقت استقبال میں کیا کرنے آتی ہے اور استقبال میں چھوٹی سی بالٹی لے کر کیوں آتی ہے؟ دن کے وقت اس کو میرے ساتھ ہی گھڑ سواری کے لیے جانا ہوتا ہے، لیکن اس بار میں اس کی اس حرکت کی وجہ ضرور پوچھوں گا۔ آخر یہ سب کرنے کا اس کا مقصد کیا تھا؟ اور اس گھر کی مالکن تھی، پھر اس طرح سے چوری چھپے استقبال میں آنے کا اس کا مقصد کیا تھا؟ دن کے وقت وہ لڑکی مقررہ وقت پر باہر آ گئی، لیکن اس وقت کافی غصے میں تھی، مجھے گھور گھور کر دیکھ رہی تھی۔ اب تو مجھے ذرا بھی شک نہ رہا تھا۔ پارک میں جا کر جیسے ہی میں نے اسے گھوڑے پر بٹھایا، وہ کہنے لگی، آج اس گھوڑے کی لگامیں مجھے پکڑا دو، اب مجھے تھوڑا چلانا آ چکا ہے، میں خود اسے قابو کر سکتی ہوں۔ میں نے کہا، بی بی صاحبہ، آپ گر جائیں گی، چوٹ لگ جائے گی، لیکن وہ نہ مانی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، آپ کی مرضی۔ میں نے گھوڑے کی دونوں لگامیں اس کے ہاتھ میں پکڑا دی اور گھوڑے کی کمر پر ایک تھپکی لگائی۔ اس کے کان کے پاس جا کر کچھ کہہ کر پیچھے ہٹ گیا۔ وہ لڑکی گھوڑا چلانے لگی۔
कुछ ही देर में वो घोड़ा बेकाबू हो चुका था और वो लड़की उस पर अपना कंट्रोल खो चुकी थी, इसलिए चिल्लाने लगी और मैं दूर खड़ा हाथ बांधे उसका तमाशा देख रहा था। जो कुछ उसने रात को मेरे साथ किया था, मैंने सोचा कि थोड़ा सा बदला तो मुझे भी इस लड़की से लेना चाहिए, चाहे वो मालिक की बेटी ही सही। लेकिन इसकी हिम्मत कैसे हुई एक पठान को मारने की। मैंने घोड़े के कान में कहा था, जरा बीबी साहिबा को मजा चिखाओ। वो बुरी तरह से चिल्ला रही थी, मुझे कह रही थी, गुलवली इस घोड़े को रोको प्लीज। 10 मिनट के बाद भी वो घोड़ा जब भागता ही रहा तो मुझे भी कुछ तशवीश ही होने लगी कि कहीं वो लड़की वाकई गिर ही ना जाए और चोट ही ना लगवा ले। मैं घोड़े को दूर से पुकारने लगा, लेकिन वो रुकने को तैयार ही ना था, इसलिए मुझे भी भागना पड़ा। वो घोड़ा उसी पार्क में गोल गोल घूम रहा था, इसलिए उसके करीब आकर गुजरते ही मैं उस घोड़े के पास आया। वो मुझे पीछे धकेलने लगा। मैंने उसकी नकेल पकड़ी और वहीं से उसकी लगाम पकड़कर उस पर सवार हो गया, उस लड़की के पीछे बैठ गया। वो लड़की अब भी खौफ से बुरी तरह से चिल्ला रही थी। मैंने कहा, घबराइए मत बीबी साहिबा, ये आपको कुछ नहीं कहेगा। घोड़े की रफ्तार मैं काफ़ी हल्की कर चुका था। अब उस लड़की की बदहवासी भी कम हो चुकी थी। कहने लगी, घोड़े को रोको गुलवली, मुझे नीचे उतरना है, मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा, यह घोड़ा इस वक्त रुकेगा बीबी साहिबा जब आप मुझे ये बताएंगी कि रात के 3 बजे आप इस्तंबुल में स्टील की बाल्टी लेकर लेने की आती हैं। मेरे इस सवाल पर वो कहने लगी, क्या ऑल फॉल बोल रही हो, घोड़े को रोको। मैंने घोड़े की रफ्तार और तेज बढ़ा दी। ये देखकर वो मुझ पर चिल्लाने लगी, कहने लगी, गुलवली इसे रोको वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैंने कहा, जब तक तुम सच नहीं बोलोगी घोड़ा नहीं रुकेगा, और तुमने बहुत जोर से रात को मुझे मारा है। वो कहने लगी, तुम किस की बात कर रहे हो, मैं कुछ नहीं जानती। मैंने कहा कि मेरी आंखें बहुत तेज हैं, धोखा नहीं खा सकती। तुम सच बताओगी तो ये घोड़ा रुक जाएगा, आज मैं तुम्हें बख्शने वाला नहीं। वो कहने लगी, ठीक है मैं तुम्हें सच बताती हूँ, लेकिन खुदारा इस घोड़े को रोक दो। मैंने फौरन से घोड़े की रफ्तार हल्की कर दी। कुछ ही देर में घोड़ा रुक चुका था। घोड़े से नीचे उतरा और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। अब वो बेहद गुस्से में थी, आंखों में आंसू चिलमिला रहे थे। उसने मेरा हाथ थामा और नीचे उतर गई। मैंने कहा, अब बताओ। कहने लगी, वो मेरी दोस्त ने कहा था कि उसकी शादी होने वाली है और उसे एक डोल घोड़ी का दूध चाहिए। मैंने कहा, वो क्यों? वो कहने लगी कि हमारे ईरान में ऐसा ही होता है, शादी की रात औरत अपने शौहर को सबसे पहले घोड़े का दूध पिलाती है और फिर ही कोई ताल्लुक कायम करती है। मैंने कहा, इससे क्या होता है? तो मेरी बात सुनकर वो नजरें चुराने लगी कि मैं नहीं जानती, लेकिन यहाँ पर ये सब होता है। फिर कहने लगी, मेरी दोस्त ने मुझसे कहा था कि तुम्हारे घर पर आला नस्ल के घोड़े घोड़ियाँ हैं, तो मुझे आला नस्ल की घोड़ी का दूध ला कर दो ताकि शादी की रात मैं अपने शौहर को वो पिला दूँ। मेरे लिए ये बात बिल्कुल हैरान कुन सी थी। मैंने कहा, तो तुम इस्तंबुल में रात के वक़्त ही क्यों ये काम करने आती हो? ये तो तुम्हारे बाप का इस्तंबुल है, तुम दिन में भी ये काम कर सकती थी, बल्कि किसी मुलाजमा से करवा सकती थी। वो कहने लगी कि मेरा बाप कभी अपने इस्तंबुल की घोड़ियों का दूध किसी को भी लेने नहीं देगा, मुझे भी नहीं, उसे अपने जानवरों से बहुत मोहब्बत है। मैंने कहा कि मैंने पहली बार ये बात सुनी है। वो कहने लगी कि यहाँ यही सब कुछ होता है। मैंने कहा कि घोड़ी के दूध पीने से आखिर होता क्या है? मेरे सवाल पर उसने मुझे गुस्से से देखा था। कहने लगी, किसी ईरानी लड़की से शादी कर लो, पता चल जाएगा। मैंने मुस्कुरा कर कहा कि मुझसे कौन ईरानी लड़की शादी करेगी, लेकिन तुम्हारी बात सुनकर मुझे इश्तियाक ज़रूर हो चुका है कि आखिर देखूं तो सही घोड़ी का दूध पीकर होता क्या है। मेरे लिए ये बात अजीब व गरीब किस्म की थी। कहने लगी, ये सिर्फ उसी को पता चलता है जो एक ईरानी लड़की से शादी करे। ये सुनकर मैंने उसे मैंने खेज अंदाज से देखा और मुस्कुराने लगा। फिर मैं उसे वापस बंगले में ले आया और दिन के वक्त एक मुलाजिम से कहा कि यहाँ पर जो घोड़ियाँ बंधी हुई हैं उनका दूध निकालकर मुझे एक डोल में दो। ये बात सुनकर वो मुझे गुस्से से देखने लगा। कहने लगा, तुम क्या करोगे? मैंने कहा कि मैं पीऊँगा। ये सुनकर वो कहने लगा, मालिक तुम्हारी जान ले लेंगे, इसका दूध तो सिर्फ मालिक ही पीते हैं, वो भी अपनी बीवी के पास जाने से पहले। ये सुनकर उस लड़की की बात याद आ गई। मैं सोचने लगा, क्या सभी मर्द यहाँ पर घोड़ी का दूध पीकर ही अपनी बीवी के पास जाते हैं? मगर इसमें ऐसी क्या बात है? बहरहाल मैं जानवरों के बारे में काफ़ी मालूमात रखता था, लेकिन इसके बावजूद मुझे नहीं मालूम था, इसके बावजूद मैं नहीं जानता था शादी की रात घोड़ी का दूध पीने का ऐसा भी कौन सा फ़ायदा है।
کہ جو بیوی اپنے شوہر کو پاس آنے سے پہلے گھوڑی کا دودھ پلاتی ہے۔ بہرحال میں نے اس بات کو بس ایک طرف ڈالا اور اپنے مالک کے گھوڑوں کا خیال رکھنے لگا۔ اسی سال مالک کے گھوڑوں کا مقابلہ تھا اور جو گھوڑا اس مقابلے میں کامیابی حاصل کرتا اس کے مالک کو کروڑوں روپے ملنے تھے، اور میں نے بھی ان گھوڑوں کو بہت اچھے طریقے سے تیاری کروائی تھی۔ مالک کا کہنا تھا کہ اگر ان گھوڑوں میں سے کوئی بھی پہلے نمبر پر آ گیا تو تم مجھ سے جو مانگو گے میں تمہیں دوں گا، کیونکہ اب تک مالک کے گھوڑوں میں سے کوئی بھی اول نمبر پر نہیں آیا تھا، لیکن اس دور میں مالک کے گھوڑے اول نمبر پر آ گئے۔ یہ دیکھ کر مالک بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ تم مجھ سے جو مانگو گے میں تمہیں دوں گا، تمہاری وجہ سے مجھے کروڑوں کا فائدہ ہوا ہے اور اب میں اور بھی زیادہ امیر ہو جاؤں گا۔ وہ کہنے لگے کہ میں تمہیں اپنے پاس ہمیشہ کے لیے ملازم رکھنا چاہتا ہوں، تم ہی میرے گھوڑوں کو سنبھالو گے۔ پھر کہنے لگے بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ میں نے کہا کہ جو چیز میں آپ سے مانگنے والا ہوں ہو سکتا ہے کہ وہ بہت قیمتی ہو۔ وہ کہنے لگے تم جتنی مرضی قیمتی چیز مانگو میں تمہیں دینے کو تیار ہوں۔ میں نے کہا مجھ سے وعدہ کریں، آپ وہ مجھے دیں گے، انکار نہیں کریں گے۔ مالک نے مجھ سے وعدہ کر لیا۔ میں نے کہا میرا نکاح اپنی بیٹی سے کروا دیں۔ یہ سننا تھا کہ مالک کچھ پل تو خاموشی سے مجھے دیکھنے لگے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ کب مجھے مالک کی بیٹی سے محبت ہو گئی تھی۔ میں اسے اپنانا چاہتا تھا۔ میری وجہ سے مالک کو ٹھیک ٹھاک فائدہ پہنچا تھا اور مستقبل میں بھی انہیں میری وجہ سے بہت زیادہ فائدہ پہنچنے والا تھا، اس لیے انہوں نے باخوشی میرا نکاح اپنی بیٹی سے کروا دیا۔ شادی کی رات میری بیوی نے میرے سامنے گھوڑی کا دودھ پیش کیا تھا۔ میں نے کہا اب تو بتا دو کہ اسے پینے سے آخر ہوتا کیا ہے؟ میری بات پر وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی کہ ایران میں الرجی کی بیماری بہت عام ہے اور یہ بیماری مردوں میں بہت تیزی سے منتقل ہو رہی ہے، اس لیے مرد کو شادی کے بعد گھوڑی کا دودھ پلایا جاتا ہے تاکہ آگے پیدا ہونے والی نسل میں یہ بیماری منتقل نہ ہو، کیونکہ گھوڑی کا دودھ اس الرجی کے جراثیم کو ختم کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ اس کی بات سن کر میں جتنا بھی ہنستا اتنا کم تھا۔ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہے والی مثال تھی، لیکن بہرحال مجھے میری محبت مل گئی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔